بعض دفعہ اپنی عقل مندی کے ذہن میں ہم لوگوں کو کیٹیگریز میں تقسیم کر دیتے ہیں: اچھے، برے، کم عقل، چالاک، جبکہ ہر انسان دوسرے سے اتنا ہی مختلف ہوتا ہے جیسے اس کی انگلیوں کے نشان۔ مگر ہم کثرت گمان سے باز نہیں آتے، اور یہ گمان بہت دھوکہ دیتے ہیں، اور جانتی ہو بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ کبھی بھی یہ مت سوچنا کہ تم نے لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے کچھ کرنا ہے۔ تم نے وہ کرنا ہے جو حق ہے، اور اپنی بات میں اتنا وزن پیدا کرنا ہے کہ لوگ اسے ماننے پر قائل ہو جائیں۔ تم نے کبھی نہیں ڈرنا کہ لوگ میرے متعلق کیا سوچیں گے۔ تم نے تم بن کر اپنی رائے دینی ہے۔ وہ بیٹے ہوتے ہیں جن کے متعلق باتیں کرنے والوں کے منہ بند کرنے کے لیے جتن کیے جاتے ہیں۔ بیٹیوں کو اپنے لیے ساری جنگیں خود لڑنی پڑتی ہیں۔ صبح کا اٹھنا کامیابی کے لیے ایسے ہے جیسے گاڑی چلانے کے لیے اس میں تیل ڈلوانا۔ پانی سے گاڑیاں نہیں چلتی، دیر سے اٹھنے والے کامیاب نہیں ہوا کرتے۔ آپ صرف بری باتیں چھوڑ دیں، اچھی باتیں خود بخود آپ کو تلاش کر لیں گی۔ آپ بری عادات کو ترک کریں، اچھی عادتیں خود بخود آپ کی زندگی میں شامل ہو جائیں گی۔ آپ گناہ چھوڑ دیں، نیکیوں کے مواقع آپ کو خود مل جائیں گے۔ چیزیں جہاں کھوئی ہوتی ہیں ان کو وہیں تلاش کیا جاتا ہے۔ اگر پودا مرجھا رہا ہو تو اس مٹی کی طرف توجہ کرنی ہوتی ہے جس سے وہ جنم لیتا ہے۔ سچ شکر پروردگار کا، اس نے کچھ کا اختیار انسان کو دے کر کن کا اختیار اپنے پاس ہی رکھا، ورنہ انسان نہ تو کسی کو روزی دیتا اور نہ ہی اچھی قسمت، اور اللہ ہی بہترین جاننے والا اور سمجھنے والا ہے۔ بے شک لوگ ایسے شخص کو ناپسند کرتے ہیں جس کی زبان ہر وقت دکھوں کی داستان سنائے، اور ذہنی طور پر صحت مند انسان فوراً ایسے انسان کو سونگھ لیتا ہے جو ٹراما کے ذریعے اس کے اوپر انحصار کرنے کی خواہش رکھے۔ جو دعائیں قبول نہیں ہوتی وہ بہتر اجر رکھتی ہیں، اس لیے آپ کو کہانی کا دوسرا رخ نہیں دکھایا جاتا۔ یہ دعائیں زندگی میں وہ آسانیاں لاتی ہیں جن کے لیے ہم سرے سے دعا ہی نہیں کرتے۔ جو دعائیں قبول نہیں ہو رہی بقول آپ کے، وہ زندگی میں بہت سی آسانیاں لا رہی ہیں، وہ بہت سے مصائب ٹال رہی ہیں، وہ بہت سی مشکلوں کو دور کر رہی ہیں۔ ہم عقل والے نہیں بن سکتے کیونکہ عقل کل کسی کسی کو نصیب ہے۔ پھر ہمیں کیا بن جانا چاہیے؟ مان لینے والا۔ اطمینان رکھیں، صبر کریں، دعا کریں اور اللہ پر یقین رکھیں۔ ہر وہ چیز جو آنکھوں اور کانوں کے ذریعے دل میں جا رہی ہے، اگر اس پر چیک نہیں رکھیں گے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ روح کو خراب نہ کرے؟ اپنے حوصلوں کی پرواز اونچی رکھو، ایک دن مکان بھی بن جائے گا، مقام بھی بن جائے گا انشاءاللہ۔ نظر انداز کرنے سے کسی بھی چیز کا وجود جو گزشتہ روز کتنی ہی خوبصورت تھی زیرو ہو جاتا ہے۔ برف کو جب دیر تک ہاتھ میں پکڑا جائے تو وہ آگ کی طرح جلانے لگتی ہے، یعنی خوشی جب حد سے بڑھ جائے تو مار ڈالتی ہے، اور غم عروج پر پہنچ جائے تو مزہ دیتا ہے، اور ہنسی بے تحاشا ہو تو آنکھیں چھلک جاتی ہیں۔ کسی اچھے مرد سے واسطہ پڑے تو طوائفوں کو عزتیں مل جاتی ہیں، اور کسی نااہل مرد سے واسطہ پڑے تو عزت زادیاں بھی 2 ٹکے کی ہو جاتی ہیں۔ جب انسان ان چیزوں کو پانے کی کوشش کرتا ہے جو اس کی قسمت میں نہیں ہوتی، اللہ کی رضا کے بغیر اپنی مرضی پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اسے بہت بڑی ٹھوکر لگتی ہے۔ کبھی کبھار ہم بہتر راستے اور مناسب وقت کی تلاش میں اپنی زندگی کی مہلت استعمال کر بیٹھتے ہیں۔ چیریٹی بھلے ہی آپ کچھ نہ کریں، لیکن حرام چیز کبھی استعمال مت کریں۔ تہجد بے شک نہ پڑھیں، لیکن فرض نماز کبھی نہ چھوٹے، اس بات کا خیال کریں۔ زندگی بدلنے کے لیے یہ 2 اقدام سنگ میل کی حیثیت رکھتے ہیں۔
مشاہدہ کہتا ہے کہ سود 100 روپے کو 110 بنا دیتا ہے، جبکہ زکوٰۃ سے 97.5 رہ جاتے ہیں۔ اللہ پاک کہتے ہیں کہ سود میں خسارہ ہے اور زکوٰۃ سے رزق بڑھتا ہے۔ مشاہدے کی نفی کر کے اللہ پاک کی بات پہ یقین کرنے کا نام ایمان ہے، اور یہی حق ہے اور یہی سچ ہے۔ چڑیا کا گوشت کھانا حلال ہے، لیکن پھر بھی یہ بے خطر زمین پر اترتی ہے اور دانہ چگتی ہے۔ اسے پکڑے جانے کا خوف نہیں ہوتا، حالانکہ وہ جانتی ہے اسے رزق بنایا گیا ہے، وہ معصوم ہے۔ اس کے برعکس کوا حرام ہے، اس کے باوجود زمین پر اترتے ہوئے خوفزدہ رہتا ہے، اپنی عیاری شاطری کو کام میں لاتا ہے، ہر پل چوکس رہتا ہے، حالانکہ وہ کسی کی خوراک کا نوالا نہیں بن سکتا۔ پھر وہ اتنا خوفزدہ کیوں ہے؟ یہی حال سچے اور جھوٹے کا ہے۔ سچا شخص کسی بھی محفل میں ہو بے خطر رہتا ہے، اس کے اندر کوئی خوف نہیں ہوتا، اسے بولتے وقت سوچنا نہیں پڑتا، جبکہ جھوٹے شخص کو ہمیشہ چوکس رہنا پڑتا ہے کہ اس کا بولا ہوا جھوٹ اس کے گلے نہ پڑ جائے۔ اسے بولتے وقت پچھلی کہی ہوئی باتیں یاد رکھنی پڑتی ہیں۔ پتہ ہے انسان کب بے سکون ہوتا ہے؟ جب وہ اپنے سکون کا مرکز انسان کو بنا لیتا ہے، جب وہ اپنی خوشیوں کی امیدیں انسان سے لگا لیتا ہے، کیونکہ سکون کا مرکز کبھی بھی نہ تو انسان ہو سکتا ہے اور نہ ہی یہ دنیا۔ قرآن پاک کی تلاوت اور ذکر اللہ کو اپنے اوپر لازم کر لو، کیونکہ یہ آسمانوں میں تمہارے چرچے کا سبب اور زمین میں تمہارے لیے نور ہوگا۔ آپ کی آنکھوں کے نیچے سیاہی صرف آپ کی خفیہ لڑائیوں کا رنگ ہے جو آپ خود سے کرتے ہیں۔ اپنے دکھ، اپنے سکھ، اپنی کمزوریاں، اپنی فیلنگز کسی کے سامنے بیان نہ کریں، خود پر خول چڑھا لیں۔ یقین مانیں یہی آپ کے لیے بہتر بلکہ بہترین ہے۔ یہاں کوئی بھی کسی کے لیے مخلص نہیں، سب جھوٹ ہے، منافقت ہے۔ تم ہر شخص کو خوش نہیں کر سکتے، بھلے تم اپنا سکون کسی کے لیے کتنا ہی برباد کیوں نہ کر لو، پھر بھی وہ شخص تمہاری نیت یا تمہاری مخلصی میں کوئی نہ کوئی نقص نکال ہی لے گا۔ کسی پہ بہت زیادہ مان بھی اچھا نہیں ہوتا، کیونکہ کئی بار لوگ بغیر کسی وجہ کے بھی آپ کو اپنی زندگی سے اٹھا کر باہر پھینک دیتے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی کو ایک یہودی بادشاہ فلپس نے کہا تھا کہ ایوبی ہر دور میں ماؤں نے ایوبی پیدا نہیں کرنے۔ آج تم ہم کو شکست دے رہے ہو، کل ہماری آنے والی نسلیں تمہاری نسلوں کو شکست دیں گی۔ ہم ایسے اسباب پیدا کر کے جائیں گے، عورت اور شراب۔ آپ لوگ ایک کام کر سکتے ہیں، ایک پیج پر وہ لکھیں جو آپ کے پاس ہے، اور وہ بھی جو آپ کے پاس نہیں ہے۔ جو آپ کے پاس ہے وہ زیادہ ہی ہوگا، جو وہ آپ کے پاس نہیں ہے وہ حکمت کی وجہ سے ہے۔ اللہ کو پتہ ہے میرے بندے کو کب کیا، کیسے اور کیوں چاہیے۔ اس فتنے کے دور میں آپ قرآن سے جڑے تو یہ اللہ کا فضل ہے۔ یہ بھی ایک نعمت ہے اگر آپ 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، آپ امیر انسان ہیں۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ اللہ فلاں کو کیسے معاف کریں گے، تو یہ ایسا ہے جیسے آپ اللہ کو چیلنج کر رہے ہیں۔ کسی کو نتیجہ نہ بتائیں کون جنتی ہے کون جہنمی۔ لوگوں کے بارے میں فیصلہ سنانے والے میں اور آپ کیسے ہو سکتے ہیں؟ اچھی تربیت اور تمیزدار ہونے کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ بہت کچھ جو آپ کہہ دینا چاہتے ہیں وہ سب اندر ہی رہ جاتا ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ ڈر گیا دب گیا۔ مانگنے والے کو دنیا دیتی ہے اور دینے والے کو اللہ دیتا ہے۔ ہر مرد یہ چاہتا ہے کہ اس کی بیوی باحیا اور پردہ دار ہو، مگر خود وہ اپنی نظریں اس وقت جھکاتا ہے جب اسے جوتے کے تسمے باندھنے ہوں۔ فرعون کی بیوی نے اپنے آپ کو بدلنے کا ارادہ کر لیا، جبکہ وہ وقت کے سب سے بڑے ظالم کے گھر میں رہتی تھی۔ حالات کا بہانہ مت بنائیے، راستہ آپ نے خود ہی چننا ہوتا ہے۔
سوچ بدلیے، حالات خود بخود بدل جائیں گے۔ سانپوں کے مقدر میں وہ زہر کہاں جو انسان عداوت میں اگل دیتے ہیں۔ عیبدار شخص کو گندا سمجھ کر اس سے نفرت کرنا تو بہت آسان ہے۔ بات تو تب ہے جب تم عیبدار کے ساتھ بھی اچھائی کا معاملہ کرو، اسے بھی محبت دو، اس کی بھی ندامت کو قبول کرو، اس کی بھی غلطیوں سے درگزر کرو، پھر تم ایک بہترین انسان کہلائے جاؤ گے۔ تنہا ہونا یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس کوئی نہیں ہے۔ تنہا ہونا دراصل یہ ہوتا ہے کہ سب آپ کے پاس ہیں لیکن آپ کا کوئی نہیں ہے۔ کچھ لوگ آپ سے اس لیے نفرت نہیں کرتے کہ آپ برے ہیں، بلکہ اس لیے کہ آپ کی موجودگی ان کی موجودگی کو منسوخ کر دیتی ہے۔ سچ سرجری کی طرح ہے، تکلیف تو ہوتی ہے لیکن شفا ہو جاتی ہے۔ جھوٹ پین کلر کی طرح ہے، تھوڑی دیر کے لیے مسئلہ تو حل ہو جاتا ہے لیکن اس کے سائیڈ ایفیکٹس اور نقصانات بہت ہیں۔ ہماری جیت یہ نہیں ہے کہ ہم خود اچھے ہیں اور دوسرے برے ہیں۔ ہماری جیت تو تب ہے جب کوئی برا انسان بھی ہمارا احساس اور اخلاق دیکھ کر اچھا بننے کا تہیہ کر لے۔ اگر آپ کسی کے ہمدرد نہیں بن سکتے تو اس کے لیے سر درد بھی نہ بنے۔ پیٹ میں گیا زہر ایک کی جان لے سکتا ہے، مگر کان میں گیا زہر کئی رشتوں کی جان لے لیتا ہے۔ اس لیے کان کے کچے مت بنے اور بغیر دلیل کے کسی کی بات نہ مانیں، ورنہ بہت زیادہ پچھتائیں گے۔ جس کے بارے میں کچھ سنیں پہلے تصدیق کر لیں، کیونکہ بدگمانی بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ دنیا بھی ایک تھیٹر کے مانند ہے، یہاں مشکل کردار اچھی پرفارمنس سکھانے والوں کو ملتے ہیں۔ رب کے فیصلوں کو رب ہی جانے، مومن تو بس وہ ہے جو انہیں دل سے مانے۔ ہمارا رب اتنا مہربان ہے کہ جانوروں کو پانی پلانے پر بھی جنت عطا کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے بیماری اتاری ہے تو دوا بھی نازل فرمائی ہے، اور ہر بیماری کے لیے دوا ہے، لہٰذا دوا استعمال کیا کرو لیکن حرام سے علاج نہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی غریب کو صدقہ دینا صرف صدقہ ہے، اور کسی رشتہ دار کو دینا دو چیزیں ہیں، ایک صدقہ اور دوسرا صلح رحمی۔ اللہ کیوں آزماتا ہے؟ یہ کبھی نہ سوچنا کہ اللہ مجھے کیوں آزماتا ہے، بلکہ یہ سوچنا اللہ انہی کو آزماتا ہے جن سے وہ محبت کرتا ہے۔ اپنا فائدہ سوچے بغیر سب کے ساتھ اچھائی کرو، کیونکہ جو پھول تقسیم کرتے ہیں ان کے ہاتھوں میں خوشبو ضرور رہ جاتی ہے۔ ہر وہ چیز جس کی وجہ سے آپ مسکراتے ہیں اسے چھپا کر رکھیں۔ زندگی اعتبار کی ہی جنگ ہوتی ہے، اور جب اعتبار ختم ہوتا ہے تو لگتا ہے زندگی ختم ہو گئی، لیکن حقیقتاً زندگی اس کے بعد ہی شروع ہوتی ہے، جب آپ چہروں کے پیچھے چھپی مکاری سے واقف ہوں اور ان کے سامنے مسکرا بھی رہے ہوں۔ یہ تمہارا گمان ہے کہ وہ تم کو نہیں دیکھ رہا، نہیں سن رہا، جبکہ اسے تو مٹی کا ذرہ بھی اوجھل نہیں۔ دل خوبصورت ہونا چاہیے، چہرے پر رونق خود بخود آ جاتی ہے۔ کچھ رشتے دروازے کھول جاتے ہیں، یا تو دل کے یا تو آنکھوں کے۔ آپ کی زندگی میں شامل ہونے والی بہترین اور متاثر کن شخصیات وہ ہوتی ہیں جو آپ کو رب کی یاد دلائیں اور آپ کے سوچنے کا انداز بدل دیں۔ وہ علم بیکار ہے جو انسان کو کام کرنا تو سکھا دے لیکن زندگی گزارنے کا سلیقہ نہ سکھائے۔ ناخوش معاشرے میں یا تو لبرلزم پروان چڑھتا ہے یا پھر غسیلی مذہبیت۔ اچھا لکھنے کے لیے اچھا مطالعہ ہونے کے ساتھ اچھی سوچ بھی ضروری ہے، ورنہ بہت سے قابل لوگ اپنی قابلیت کی بنیاد پر زہر ہی اگل رہے ہوتے ہیں۔ قدر کیجئے، رشتے تو ہمارے زندگی میں بہت ہوتے ہیں، لیکن خالص رشتے کسی کسی کی زندگی میں ہوتے ہیں۔
آپ کو اگر کوئی مخلص رشتہ ملا، یہ آپ کی خوش نصیبی ہے۔ اس خوش نصیبی کو وقتی دنیاوی فائدے کے لیے قربان کرنا آپ کی بد نصیبی ہے۔